إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں. وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ. اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہو جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان کو بنایا روح اور جسم کا مرکب بنایا، اور رب العالمین نے ہمیں بتایا بھی کہ تم اپنی خلقت پر غور کرو. فرمایا سورہ طارق کے اندر فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ. انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کاہے سے پیدا ہوا ہے، وہ کیسے پیدا ہوا ہے. تبھی اس کی تفصیل میں فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ مِّن حَمَإٍ مَّسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ. ہم نے اس انسان کو کھنکھناتی ہوئی بدبودار لیسدار مادے سے، مٹی سے پیدا کیا، جبکہ ہم اس سے پہلے جنات کو پیدا کر چکے تھے. کہیں فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. یا رب، تخلیق کے اعتبار سے کتنی جگہ رب العالمین نے صاف صاف بتایا ہے کہ انسان اس بارے میں غور کرنا چاہیے. فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ. ہم نے اس انسان کو بنایا لیسدار مادے سے جو طین کہلاتی ہے. طین کہتے ہیں اس مٹی کو جس مٹی میں پانی ڈال کر اس شکل کا بنا دیا جائے کہ وہ پیسٹ کی شکل کا ہو جائے. خالی مٹی کو عربی میں تراب کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے اس کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. ہم نے تراب سے، مٹی سے آدم کو بنایا اور کہا کہ ہو جا، تو وہ بالکل مجسم شکل کے ہو گئے، آدم بن گئے. تو اللہ تبارک و تعالی نے کہیں فرمایا کہ ہم نے تراب سے انہیں بنایا، مٹی سے بنایا. کہیں فرمایا کہ مٹی نہیں تھی، مٹی کے بعد اس میں پانی ڈالا گیا، اور وہ پانی ڈالنے کے بعد وہ ایک قسم کا لیسدار مادہ بن گیا. پھر اس کو ہم نے کیا کیا تھا، ٹھکری کی شکل میں بنا دیا، یعنی دھوپ میں سوکھنے کے لیے چھوڑ دیا. پتہ نہیں کتنے سال وہ سوکھتے رہے، تو وہ ایسے بن گئے کہ صلصال من حمأ مسنون، کہ جس کے اندر گھن کرچ کی آواز پیدا ہوتی ہے، کھنکھناہٹ ہوتی ہے. آپ دیکھیے کہ مٹی کے وہی برتن جو آگ میں تپا دیے جاتے ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا اس پہ آپ اگر بجا کے دیکھیں تو اس طرح کی گھن گرج پیدا ہوتی ہے.
تو اس شکل کی مٹی میں تبدیل ہو گئی کہ حضرت آدم کو بنانے کے بعد ایک عرصہ دھوپ میں پڑے رہنے کی وجہ سے وہ مٹی سوکھ کر جل کر یوں بن گئی جیسا کہ وہ ٹھگری ہو۔ تو اس مٹی کے بعد بھی ایک مرحلہ تھا جس میں فرمایا کہ ہم نے آدم کو بنایا، خلق الانسان من صلصال، اللہ تبارک و تعالی نے اسی لیسدار مادے سے پیدا کیا، لیکن اس کا ایک دوسرا اسٹیج بھی تھا، کل فخار سورہ رحمان میں فرمایا، ایسے کہ اسے جلا کے وہ ایسے بن گیا تھا گویا کہ وہ ایک طرح کا جلا ہوا کالا ٹکڑا ہو، کل فخار اس طرح بن گیا۔ تو اسٹیجٹ کے اعتبار سے کئی ہو گئے، تراب مٹی، طین لیسدار مٹی، صلصال من حما لیسدار مٹی میں بھی کھنکھناتا ہوا پن، پھر اس کے بعد کل فخار کہ اس کے اندر اچھی طرح ٹھگری کی شکل پیدا ہو گئی، پھر انسان کو ہم نے بنایا۔ اور یہ انسانی نسل کا سلسلہ جو چلا وہی بڑا عجیب ہے جو رب العالمین نے یہاں ذکر کیا کہ فرمایا کہ من سلالۃ من طین، پھر نسل انسانی جو چلی، ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، ماں کے رحم میں نطفے کے طور پر حقیر سے پانی کے طور پر اسے ٹھہرایا۔ پھر وہ نطفے سے کیسے آیا؟ خلقنا النطفۃ علقہ، وہ علقہ بنا، پھر علقہ سے کیا بنا؟ ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ، مضغہ بنا، فخلقنا المضغۃ عظاما، اس مضغے میں ہم نے ہڈیاں جوڑ دی، فکسونا العظام لحما، پھر ان ہڈیوں پہ گوشت چڑھایا، ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر اس کو اٹھایا تو ایک دوسری ہی شکل بنا کے اٹھایا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ رب العالمین بڑا بابرکت ہے جو سب سے بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ آپ اندازہ کریں اس میں ماں کے رحم میں بچے کے جنین سے لے کر پیدا ہونے تک کے جتنے مرحلے ہیں وہ تمام مرحلوں کو یہاں پر بیان کر کے گویا کہ زوالوجی کا پورا نچوڑ اور خاص کر ایمبرولوجی کا پورا نچوڑ ایک آیت کے اندر سمو دیا۔ یہ قرآن کے قرآن ہونے پر دلیل و حجت ہے، یہ رب العالمین کا کلام ہے۔ آج تک اس کے ایک لفظ پر سائنس ریسرچ کر رہی ہے، حقیقت تک نہیں پہنچی، لیکن اس وقت جب کہ یہ نام و نشان بھی نہیں تھا، رب نے فرمایا کہ نطفہ، پھر اس کے بعد علقہ، پھر اس کے بعد مضغہ، پھر اس کے بعد ہڈیاں، پھر اس کے بعد اس پہ گوشت چڑھانا، پھر اس کے بعد ہم اسے نکالتے ہیں تو بالکل ہی ایک الگ خلقت، ایسی خلقت جو کائنات کے اندر اس سے خوبصورت ترین کوئی مخلوق نہیں۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سب سے بہتر تقویم کے اندر، سب سے بہتر بناوٹ میں اس کو پیدا کیا۔ یہ تو وہ ہوئی جو جسد کے اعتبار سے، جسم کے اعتبار سے، لیکن کیا یہ جسم آدمی کہلاتا ہے؟ آپ کو غور کرنا چاہیے کہ جب جسم رہ گیا، روح نہ رہی، تو ہم اس کو ایک ہی نام دیتے ہیں، وہ نام ہے میت۔ ہم اس کا کوئی نام نہیں لیتے، عبد الرحمن مرا ہو یا کوئی اور، لیکن جب مرنے کے بعد ہم پوچھتے ہیں تو یہ نہیں پوچھتے کہ عبد الرحمن صاحب کو کب اٹھا رہے ہیں، کہتے ہیں میت کو کب اٹھا رہے ہیں۔ ایک ہی نام اس کا ہوتا ہے، وہ آیا، وہ گیا، فلاں آئے، فلاں گئے، شیخ آئے، مولانا آئے، اس وقت تک ہے جب تک اس جسم سے روح جڑی رہے۔ روح الگ ہو گئی تو ہم اس کو ایک ہی نام دیتے ہیں کہ وہ نام میت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جسد کا بنانے پر اتنی تفصیل تو ہے، لیکن روح کے اعتبار سے قرآن نے کیا گفتگو کی ہے؟ فرمایا ہم نے آدم کو بنایا تو تمام ملائکہ سے کہا، اب یہ بہت اہم ترین بات ہے، ملائکہ سے کیا کہا؟ فرمایا کہ فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ دیکھو، اگر میں اس جسد خاکی میں آدم کے اس مٹی کے پتلے میں روح کو پھونک دوں، میری روح کو، فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، فرمایا فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ کہ تم سب کے سب سجدے میں گر پڑنا۔ جب تک مٹی اور آدم جسد خاکی تھی، مٹی کا پتلا کچھ نہیں،
لیکن فرمایا کہ میری روح کو میں پھونک دوں، فقعوا له ساجدین، کہ سب سجدے میں گر پڑنا۔ فسجد الملائکۃ کلهم اجمعون الا ابلیس، فرمایا کہ سب کے سب سجدے میں گر پڑے سوائے ابلیس کے۔ رب نے پوچھا کہ ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین، میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے جس کو بنایا تو نے سجدہ کرنے سے کیوں انکار کر دیا؟ کس چیز نے انکار کر دیا؟ کیا تو تکبر میں پڑ گیا ہے یا تو ہے ہی بلند؟ اس نے کہا کہ نہیں، اصل یہ ہے کہ انا خیر من، میں بہتر ہوں، خلقتہ من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اس کو مٹی سے بنایا۔ آگ اوپر جاتی ہے، مٹی نیچے آتی ہے، تو آگ سے بننے کے لحاظ سے میں اوپر ہوا، میں بلند ہوا، میں اس کو سجدہ کیوں کروں؟ یہ سب سے پہلا قیاس تھا جس نے کیا اور گمراہی کی راہ اختیار کی، اور اس بدبخت نے گمراہی کی راہ اختیار کرتے ہوئے بھی اعلان اس کا یہی تھا کہ خلقتہ من نار، اے اللہ تو نے ہی مجھے بنایا ہے، میں خود نہیں بنا۔ آج کے ملحدین سے تو کئی مرتبہ بہتر تھا شیطان، جس نے کہا کہ بنایا تو تو ہی ہے، اس کا انکاری میں نہیں ہوں۔ خلقتہ من نار وخلقتہ من طین، اللہ نے فرمایا قال فاخرج منها فانک رجیم، یہاں رہ کر تو بڑائی نہیں کر سکتا، نکل جا یہاں سے، تو مردود ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، دوسری جگہ فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، قیامت تک میری لعنت تجھ پر ہوتی رہے گی۔ ہاں، اس نے کہا کہ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیری عزت کی قسم میں سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا۔ قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، دوسری جگہ وہی واقعہ لیکن الفاظ دوسرے ہیں۔ صراط مستقیم پر میں گمراہ کرنے کے لیے بیٹھ جاؤں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، میں ان کو بہکانے کے لیے آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، اور یہاں تک کہ سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا۔ تیرے بندوں میں شکر گزار بندے بہت کم ہی تو پائے گا۔ آج ہم ناشکری کر کے، آج ہم اللہ سے معصیت کر کے، آج ہم روگردانی کر کے، آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین کو پس پش ڈال کے شیطان کے اسی بات کو برابر کر رہے ہیں، پورا کر رہے ہیں جو اس نے پہلے ہی کہہ دیا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اکثر لوگ، اکثر تیرے بندے شاکر نہیں ہوں گے، نافرمان کافر ہوں گے۔ شاکر شکر سے، کافر کفر سے۔ کفر دراصل کیا ہے؟ انکار ہے۔ شاکر شکر دراصل اقرار ہے۔ تو کہا کہ ہم کافر ہی بنا کے چھوڑیں گے۔ آج شاکر سے زیادہ کافر زیادہ ہیں، خواہ وہ اعتقادی کفر والے ہوں، خواہ وہ مسلمان کا دعویٰ کرنے والے بہت سے لوگ بھی ناشکرے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایمان، اس کی وحدانیت کو ماننے والے نہیں ہیں، اس کے آگے جھکنے والے نہیں ہیں، اس کے فرامین کو ماننے والے نہیں ہیں، اس کی تابعداری کرنے والے نہیں ہیں، اس کی عبادت کے لیے بھاگنے والے نہیں ہیں، اس کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو وقت اور مصروف رکھنے والے نہیں ہیں۔ ابھی دیکھیے ہمارے جمعہ کا حال دیکھیے، یہ حالت کیوں پیش آ رہی ہے؟ مسجد میں امام منبر پر چڑھنے سے پہلے آ گیا تو فرشتے دروازے پہ کھڑے ہو کے اس کا نام جمعہ اٹینڈ کرنے والوں میں لکھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگر منبر پر امام چڑھ جائے تو پھر فرشتے بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ جمعہ کو آیا 40-50 منٹ کا پورا خطبہ نماز ملا کے، لیکن ہم پورے ہفتے میں یہ 40-50 منٹ دینے کو تیار نہیں ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو امام منبر پر چڑھنے کے بعد آتے ہیں، ان کا نام رجسٹری میں نہیں ہے۔ فقہ کے اعتبار سے تو نماز تو ہو گئی لیکن تکمیل نماز نہیں ہوئی۔ ایک ہے ایک حکم کو پورا کر دینا، ایک ہے کہ اس حکم کو مکمل طور پر اپنانا۔ تکمیل کے اعتبار سے تو یہ نماز نہیں ہوئی ہے، تکمیل کے اعتبار سے تو وہ ثواب نہیں ملا ہے۔ ہاں آ گئے
ایک رسم، ایک حکم کا پورا کرنے کے اعتبار سے تو مل گیا۔ ہماری اپنی حالت یہ ہے کہ ہم 40-50 منٹ پورے جمعے میں، پورے ہفتے میں دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور میں ممبر پہ چڑھا تو بہت سے لوگ سنتیں پڑھ رہے تھے، حالانکہ سنت پڑھنے کا وقت ممبر پر چڑھنے سے پہلے کا ہے۔ ہم نے کیا کیا، اس کو معمول ہی تبدیل کر دیا کہ ہمیشہ لیٹ آنا اور ہمیشہ امام ممبر پر چڑھنے کے بعد تحیت المسجد کی بات کر کے ادا کرنا۔ ہاں، تحیت المسجد پڑھنا ہے، بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت پڑھنا ہے، ثابت ہے احادیث میں۔ لیکن آپ کیا یہ بھی ثابت کریں گے کہ صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پر چڑھنے کے بعد پڑھتے تھے؟ لیکن ہمارا بعض لوگوں کا معمول، ہاں کبھی چھوٹ گئی، کبھی لیٹ آ ہی گئے، اب بیٹھنے سے پہلے کیا کرنا ہے بھائی؟ ہاں بھائی 2 رکعت ہلکی سی نماز پڑھ لو، کہیں کنارے پڑھ لو، وہ بھی جلدی جلدی پڑھ لو، ہاں ہلکی سی پڑھو۔ لیکن ہمارا معمول ہی یہ بن جائے کہ ہم ہمیشہ آئیں اسی وقت جب امام ممبر پہ چڑھ چکا ہو، اور بالکل امام کے سامنے کھڑے ہو کے ہم کہیں گے ہم تحیت المسجد پڑھ رہے ہیں۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کہاں کا انصاف ہے جو ہمارے اپنوں میں رائج ہو چکا ہے؟ احادیث کی پیروی کرنے کا نعرہ، اہل الحدیث کا نعرہ، لیکن ان احادیث کے ساتھ ایک طرح کا کھلواڑ بھی کہ ایک شاذ و نادر کبھی جو واقعہ ہوا اس کو آپ معمول بنا لیں کہ میں ہمیشہ ہی جمعہ کو اسی وقت ہی آؤں گا اور امام کے ممبر پر چڑھنے کے بعد ہی نماز پڑھوں گا۔ یہ تو دراصل حدیث کا نہیں، یہ تو اپنے منمانے خواہشات کا عمل ہے نا جی۔ ہمارے اندر یہ چیز اسی طرح رائج ہو چکی ہے۔ یاد رکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت اس وقت اس شخص کی بیان کی جو صبح سویرے سے تیاری کرتا ہے، جلدی غسل کرتا ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے، خوشبو لگاتا ہے اور پیدل نکلتا ہے تاکہ ثواب زیادہ ہو، کیونکہ باوضو ہو کے نکلے تو ایک ایک قدم پہ ثواب ملتا ہے۔ تو وہ شخص کے لیے اللہ کے رسول نے نبی سنائی کہ وہ جلدی آتا ہے، پہلی گھڑی میں آ جاتا ہے، یوں سمجھیے کہ ابھی مسجد میں کوئی نہ آیا ہو، اس کا شمار پہلی گھڑی میں آنے کا ہوتا ہے، تو وہ آ جاتا ہے۔ پھر اللہ نے جتنا چاہا اتنی نماز وہ پڑھتا ہے، گویا کہ معلوم ہوا تحیت المسجد ہی نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی اسے بہت وقت ملتا ہے، امام منبر پر چڑھنے سے پہلے سے اسے بہت وقت ملتا ہے، تو وہ اللہ نے جتنا چاہا وہ نمازیں پڑھتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ دراصل خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، کوئی لغو کام نہیں کرتا۔ حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک صحابی کاڑی سے یوں کھیل رہے تھے خطبے کے دوران، کہا کہ یہ بھی لغو کام ہے، اور جس نے لغو کام کیا، بیکار کام کیا، فلا جمعہ لا، اس کی جمعہ ادا نہیں ہوئی، یعنی اس کی جمعہ تکمیل پہ نہیں۔ ہم جمعہ میں کیسے بیٹھتے ہیں، کیا کیا اشارے کرتے ہیں، کوئی بھاگتا ہے، کسی کو فون آ جاتا ہے، پھر بات کرنے جاتا ہے، پھر آتا ہے، کسی کو کوئی گھومی ہوئی کسی کھوئی ہوئی چیز یاد کیا ہے تماشے، اور سمجھتے ہیں کہ جمعہ۔ تو اللہ کے رسول ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ وہ ثواب دیتا ہے جو پچھلے جمعہ میں جو گناہ کیا ہے وہ تمام کے تمام اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کرتا ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ اسے اون ذبح کرنے کا ثواب ملتا ہے، جو دوسری گھڑی میں آتا ہے اسے بیل ذبح کرنے کا ثواب ملتا ہے، گائے ذبح کرنے کا ثواب، جو تیسری گھڑی میں آتا ہے اسے بکرا ذبح کرنے کا ثواب ملتا ہے، جو چوتھی گھڑی میں آتا ہے اسے ایک مرغی اللہ کے راہ میں دینے کا ثواب ملتا ہے، جو پانچویں گھڑی میں آتا ہے اسے اللہ تعالیٰ ایک انڈے کا ثواب صدقہ دینے کا لکھتا ہے۔ یہاں تک کہ امام منبر پہ چڑھتا ہے تو فرشتے بھی اپنا دفتر بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد کچھ نہیں۔ یہ 20-25 منٹ ہم نہیں دے پاتے ہیں، یہ ناشکری نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ اللہ نے تمہیں پیدا کیا، کھلایا پلایا، جسم دیا، اور جسم کو زندہ رکھنے کے لیے ہوا، پانی، یہ تمام چیزیں بغیر کسی آپ کے رینٹ کے آپ کو دیا ہے۔ ہاں، جاؤ ان مریضوں سے پوچھو جن کو آکسیجن لینے میں تکلیف ہے، پھیپھڑے خراب ہو گئے ہیں،
پھر ان کو ایمرجنسی میں آکسیجن لگانے، وینٹیلیٹر پر رکھنے کا خرچہ پوچھو، ایک دن کی آئی سی یو کا خرچہ 25,000 کم سے کم چھوٹی ہاسپٹل میں ہے، اچھی بڑی ہاسپٹل میں 75 to 1 lakhs ہے ایک دن کا خرچہ۔ ہر روز تم جو سانس لیتے ہو اچھی طرح، کبھی اللہ نے بل نہیں بھیجی تمہیں کہ دیکھو اتنے سال جیو ہو، اتنے کروڑ بل پے کرنا ہے، تبھی تم کیا کر سکتے ہو، جنت جا سکتے ہو، تو کیا کرو؟ اللہ نے کبھی کوئی بل بھیجا؟ ایک بوڑھا شخص 82 سال کا ایک بوڑھا شخص جس کو کچھ بھی سنائی نہیں دیتا تھا، آپریشن ہوا اور بل آئی 1.5-2 لاکھ کی تو وہ رونے لگا، اور اس وقت کا ملٹی ملینر تھا۔ ہاسپٹل والوں نے کہا کہ دیکھو جی آپ تو ملٹی ملینر ہیں، پھر بھی آپ کہتے ہیں تو اگر 10-20% ہم کنسیشن کر دیتے ہیں آپ کے لیے، ورنہ تو آپ کو بڑے خرچ نہیں ہے 1.5-2 لاکھ۔ اس نے کہا کہ بدبختوں میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں، میرے پاس تو کیا ہے بلڈنگوں کی بلڈنگیں پڑی ہوئی ہیں، 1.5-2 لاکھ تو مجھے کیا ہے چپراسی کی بھی تنخواہ نہیں ہے، لیکن میں رو اس لیے رہا ہوں کہ میرے رب نے 82 سال مجھے سننے کے لیے دیا اور کبھی کوئی بل نہیں بھیجا۔ تم ایک دن میرے سماعت کو تم اچھا کر دیے تو 1.5 لاکھ کی بل آئی ہے، تو میں نے میرے رب کا شکر کتنا کیا۔ کبھی میں نے سوچا بھی نہیں، ہر دن میں سننے کی میں رینٹ کیا پے کر رہا ہوں، ہر دن کے دیکھنے کے اعتبار سے میں رینٹ کیا پے کر رہا ہوں، کوئی رینٹ نہیں ہے، بلکہ صرف مانگا تو یہ مانگا کہ دیکھو تم میری ہی عبادت کرنا، بس میرا ہی کہاں ماننا، میرے لیے عبادت کرنا، میرے پاس دوڑ کے آنا، لیکن ہم ناشکرے بن گئے۔ تو غرض کے میں بیان کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ خلقت کے اعتبار سے ہمیں کئی سٹیج بتلائے، لیکن اللہ نے روح کو جب اس جسد خاکی میں ڈالا تو اہمیت کے ساتھ فرمایا کہ سب کے سب سجدے میں گر پڑتے۔ تو معلوم ہوا کہ روح جب جسم میں آئی تو اصل انسان بنا، تو روح اور جسم کا مرکب انسان ہے۔ تو تم دراصل جس انسان کو اپنا آپ غرور تکبر گمن کرتے ہو، یہ پورا تو اصل میں روح ہی ہے، لیکن تم بناؤ سنگار، کھانا پینا بتانا، اپنے اعتبار سے سنوارنا، سب کچھ تو تم جسم کا کرتے ہو، روح کو کیا کیا ہے؟ کھاتے ہیں تو جسم بڑھتا ہے، پہنتے ہیں تو جسم چھپتا ہے، خواہشات نفس پورے ہوتے ہیں تو جسم کے لیے آرام پہنچتا ہے۔ جتنی چیزیں تم کرتے ہو اور توجہ دیتے ہو اپنے جسم کو، وہ سب کا سب جسم کے روح جو رب نے عطا کی تھی وہ روح کے لیے تم نے کیا کیا۔ اسی واسطے آج سب سے زیادہ خودکشیاں ہو رہی ہیں، سب سے زیادہ انسان پریشان ہے، سب سے زیادہ انسان بے سکونی اور سب سے زیادہ سکون کے تلاش میں مارے پھر رہے ہیں۔ اور سب سے زیادہ اہم ترین بات نوٹ کرنے کے قابل یہ ہے کہ جتنے ترقی یافتہ ممالک ہیں، جہاں دنیا سونا چاندی انگلتی ہے، وہاں سب سے زیادہ لوگ خودکشیاں کر کے مرتے ہیں۔ کیوں؟ جسم تو بہت اچھا ہے، آرام ہے، پیسہ ہے، ایئر کنڈیشن کمرے ہیں، جسم اپنے دیکھنے کو اعتبار سے خوبصورت ہے، جوانی ہے، بوڑھوں سے زیادہ نوجوان خودکشی کر کے مرتے ہیں معاشرے میں۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ جسم کو تو تم نے حصہ دیا، وقت دیا، لیکن جو روح اندر کی تھی اس روح کو تم نے مردہ کر دیا۔ زخمی روحیں ہیں جو ہمارے اندر ہیں، ہم نے اسے کوئی غذا پہنچائی نہیں، تو خود جو جسم کے اوپر اثر پڑا وہ سب سے اہم ترین اثر یہ ہے کہ اندر ہی سے اپنے آپ سے گھبراہٹ ہونے لگی، انسان تنہائی سے ڈرنے لگا، حتیٰ کہ تنہائی سے اتنا ڈرتا ہے کہ کبھی کبھی راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں اس کی کہ میں تنہا، میں اکیلا ہوں، میں کیا ہوں گا، مجھے کچھ ہو جائے گا۔ یہ سب کچھ اس واسطے کہ رب العالمین نے جو تمہارے لیے روح کی غذا اتاری تھی وہ اس غذا کو تم نے کبھی دیا ہی نہیں ہے۔ زمین سے ہی جسم بنا، مٹی سے بنا، اور مٹی سے ہی اس کی غذا رب نے رکھ دی۔ جتنی چیزیں تم کھاتے ہو وہ سب بنی زمین سے۔ کا جدید کھانے کھاؤ، کا قدیم کھانے کھاؤ، چاول روٹی کھاؤ وہ بھی زمین سے ہے، برگر پیزا کھاؤ وہ بھی زمین سے ہی بنا۔
اور جسم زمین سے ہی بنا، وہ برابر ہو گیا، لیکن روح آسمان سے آئی اور اس کی غذا زمین پر نہیں ہے، اس کی غذا بھی آسمان سے آئی۔ وہ کیا غذا ہے؟ وہ اللہ کا کلام ہے، وہ قرآن ہے۔ اس کو پڑھو گے، سمجھو گے، اس پہ عمل کرو گے تو یہ روح کی غذا سکون اترے گا، کیونکہ اللہ نے یہ اوپر سے عطا کی اور اوپر سے ہی قرآن نازل ہوا۔ اسی واسطے روح ایک نام ہمارے جسموں کے اندر جب اللہ تبارک و تعالی نے روحوں کو جوڑا، اس کا نام بھی ہے، اور ایک نام روح وحی کا بھی ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَمْشِي بِهِ نُورًا يَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا۔ فرمایا کہ ہم نے اسی طرح تمہارے طرف روح کو بھیجا، جیسے پچھلے انبیاء کی طرف بھیجا۔ وہ کیا تھا؟ قرآن، اللہ کی وحی، وہ روح ہے۔ اسی طرح سورہ اسراء میں فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں روح کیا ہے؟ فرمایا کہ ان سے کہہ دو قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، یہ رب کا حکم ہے، یہ رب کا امر ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تم نہیں سمجھ سکتے یہ چیز ہے کیا، تمہیں جو بہت کچھ علم ملا ہے اللہ کے نزدیک بہت ہی کم ملا ہے۔ جس طرح سمندر میں کوئی پرندہ چونچ مار کے اپنی چونچ نکالتا ہے تو کتنا پانی اس کے پاس آتا ہے، پوری کائنات میں بسنے والوں کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں اس قطرے سے بھی کم ہے جو قطرہ وہ پرندہ سمندر سے پیتا ہے۔ تو تم سمجھ نہیں سکتے۔ یہاں پر بھی علماء کی دو رائے، دو باتیں۔ بعض علماء کہتے ہیں یہاں پر جس روح کا سوال ہوا وہ وحی کے بارے میں ہوا کہ آپ پہ وحی جو اترتی ہے ہم کیسے سمجھیں؟ فرمایا کہ تم نہیں سمجھ سکتے، یہ اللہ کا امر ہے، اللہ کلام بھیجتا ہے نبی پر، اس کی ماہیت نہیں سمجھ سکتے تم۔ دوسری بات علماء کا یہ بھی ہے کہ ہمارے جسموں کے اندر جو روح ہے اس کے بارے میں سوال ہوا کہ یہ آتی ہے تو انسان زندہ رہتا ہے، یہ نکلتی ہے تو انسان مر جاتا ہے، یہ کیا چیز ہے، یہ کہاں رہتی ہے؟ تو سوال ہوا تو جواب یہ ہوا کہ دیکھو تم نہیں سمجھ سکتے، جو چیزیں تمہارے سمجھ سے بالاتر ہیں اسے سمجھنے کی کوشش مت کرو، ایمان لاؤ۔ تو اسی لیے فرمایا کہ قل الروح من لیکن اس سے غلط عقیدہ، غلط العام، شب برات بھی آ رہی ہے، ابھی میں انشاءاللہ کہ کل گفتگو تفصیلی کروں گا، اس سے غلط العام ایک دوسرا صوفیانہ طور پر بدبختوں نے ایجاد کیا جو عوام الناس میں پھیل گیا روح کے اعتبار سے، کہ دیکھو اللہ نے کہا کہ امر ربی ہے۔ امر ربی کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کی طرف سے آیا ہوا حکم، یعنی اللہ کا جز۔ تو اللہ کا جز بندے میں داخل ہوا تو جب دراصل بندے کے اندر بھی اللہ کی روح ہے تو پھر بندہ نہیں ہے، ایک حیثیت سے وہ بھی خدا ہے۔ جب جسمانی اعتبار سے وہ تکلیفیں دے کر، کھانا چھوڑ کر غاروں کے اندر، پہاڑوں کے اندر زندگی گزارتا ہے اور انسانی حاجات سے وہ مبرہ ہوتا ہے، پھر تو وہ ولی اللہ ایسے بن جاتا ہے گویا اس کے اندر اللہ ہے۔ یہی اصل اعتقادات ہیں ان تمام ولیوں کو پکارنے والے جھنڈے بنڈے اور جوگیوں کے اور ہندوؤں کے جتنے کچھ بھی معاملات عقیدے کے اعتبار سے ہیں کہ اس میں اللہ، اس میں اللہ، اس میں خدا، اس میں خدا، یہ بھی وہ بھی۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ انہوں نے اس سے غلط مطلب لیا کہ امر ربی ہے تو امر اللہ کا ہے نا جی، تو اللہ کا ایک جز انسانوں کے اندر شامل ہے، وہ جز کو اگر وہ مبرہ کر لے، وہ جس کے لیے وہ اپنے اعتبار سے جو کچھ بھی انسانی حاجات ہیں اس سے پرے لے جائے، جسم سے آزاد ہو جائے، کوئی ننگا ہو جائے، کوئی کھانا پینا چھوڑ دے، وہ بہت بڑا اللہ والا۔ اسی واسطے ننگے شاہ بابا بھی کیا ہیں، ہمارے پاس بہت بڑے ولی ہیں، اس کا نام ہی ننگے شاہ ہے لیکن پھر بھی بڑا ولی ہے، اس واسطے کہ وہ انسانی حاجات سے بالکل مبرہ ہو گیا۔ تو اندر کی جو روح تھی جسے اللہ نے کہا کہ اپنی روح، وہ دراصل کیا ہو گئی، بالکل نمایاں ہو گئی، وہ اللہ کے مانند یا اللہ کی صفات میں داخل ہوا۔ نعوذ باللہ۔ یاد رکھیے اس میں دو باتیں بہت ہی سمجھنے کی ہیں۔ امر ربی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کی کوئی چیز ہم میں داخل ہو گئی،
اور من روحی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کی روح ہمارے اندر داخل ہو گئی، یہ اعزازاً کہا کہ ہم نے اپنی روح پھونکی، اس کا مطلب خود اپنی روح نہیں ہے، اللہ کی اپنی مخلوق ہی ہے روح بھی جو اللہ نے ہم میں پھونکی۔ آپ کو سمجھنے میں تھوڑی تکلیف ہوگی کیونکہ آپ نے کبھی سنا ہی نہیں اس بات کو۔ آج اپنا عقیدہ درست کیجیے۔ اللہ نے فرمایا کہ من روحی، میری روح کو میں نے پھونک دیا، فقعوا لہ ساجدین، تم سب کے سب سجدے میں گر پڑنا۔ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنی روح پھونک دی انسان میں؟ نہ، پھر کیسے سمجھائے؟ اعزازاً فرمایا کہ میری روح، ورنہ پوری کائنات ہی اللہ کی ہے، انسان بھی اللہ ہی کا ہے۔ جیسے دیکھیے نا جی، قرآن میں آیا ہے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے سلسلے میں، ناقۃ اللہ، فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها، اللہ کی اونٹنی۔ ان بدبختوں نے اللہ کی اونٹنی کو کاٹ دیا۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ دوسرے اونٹنیاں جتنی بھی دنیا میں ہیں وہ اللہ کی نہیں ہیں؟ صرف صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہی اللہ کی ہے؟ کیا مطلب ہے؟ جس طرح اونٹنی سے اونٹنی پیدا ہوتی ہے، جس طرح اونٹنی سے بچے پیدا ہوتے ہیں، اس حیثیت سے یہ نہیں آئی تھی، اللہ کے حکم سے چٹان پھٹی، وہاں سے اونٹنی نکلی، تو اللہ نے اعزازاً اسے کہا کہ یہ میری اونٹنی ہے، ورنہ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی حصہ نہیں تھا بعینہ ہی۔ اسی طرح انسان کی تعظیم و تکریم کے لیے فرمایا کہ میری روح کو میں نے پھونکا، لیکن یہ اللہ کی طرف کا حصہ نہیں تھا، وہ بھی اللہ کی مخلوق تھی۔ اچھا، یہ بھی بہت عام ترین سوال ہے، کیا روح اللہ کا امر ہے جو ہم میں داخل ہو گئے؟ نہ، روح بھی اللہ کی مخلوق ہے، جیسا یہ جسم اللہ کی مخلوق ہے۔ روح کیا صرف ہوا میں اڑنے والا کوئی کیا ہے صرف حکم ہے؟ نہیں، بلکہ روح بھی ایک چیز ہے جس کو پکڑا جا سکتا ہے۔ ہاں، اور بات ہے کہ ہم کو دکھتی نہیں ہے، لیکن ہر انسان جب مرتا ہے تو دکھتی ہے اس کو اپنی روح، آنکھیں بھیچا، حدیث میں الفاظ آئے ہیں، جب روح نکلتی ہے تو آنکھیں اس کا بھیچا کرتی ہیں، اسی واسطے مرنے والے کی عموماً آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی میت کو تم دیکھو تو پہلی فرصت میں پہلے طور پر ان کی آنکھوں کو بند کر دیا کرو، کیونکہ جب یہ روح نکل کے جاتی ہے تو مردے کی آنکھیں پیچا کرتی ہیں، اس کو وہ دیکھتا ہے اس وقت، جب تک جسم میں ہے تب تک نہیں دیکھتا، لیکن نکلتے وقت دیکھتا ہے، تو وہ شے ہے، وہ ایک چیز ہے، چیز اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کا امر نہیں ہے، خالی اللہ کا امر ہے، لیکن اللہ کے امر سے ہی وہ دراصل ایک چیز بنی، وہ چیز ہی اللہ نے جسم میں داخل کی تو جسم حرکت میں آیا، وہ چیز ہے۔ اس کی دوسری سب سے اہم ترین دلیل براء ابن عازب کی ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کسی بندے کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو ملک الموت آتے ہیں اور تمام فرشتے ان کے تابع جو ہوتے ہیں وہ سب آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اگر وہ بندہ اچھا ہوتا ہے، سعید روح ہوتی ہے، تو ملک الموت اور جو فرشتے آتے ہیں بالکل حشاش بشاش خوبصورت اور بہترین سفید لباس پہنے ہوئے اس کے پاس پہنچتے ہیں، یہاں تک کہ وہ جب ملاقات کرتا ہے تو تمنا خود کرنے لگتا ہے کہ اللہ مجھے جلد بلا لے، ملاقات ہو جائے۔ تو پھر اس کے بعد جب جیسے ہی وقت ہوتا ہے ملک الموت اس کی روح کو قبض کرتے ہیں، اور قبض کرتے ہوئے جنت کا لباس، جنت کا کفن لے آتے ہیں، جس میں اس روح کو لپیٹ دیا جاتا ہے اور اس پر عطر کی بارش ہوتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے لیے رکھتا ہے۔ پھر وہ ہاتھوں ہاتھ تبدیل ہوتے ہوئے، وہ فرشتوں کے ذریعے تبدیل ہوتے ہوئے، یہاں تک کہ رب العالمین کے دربار میں پہنچنے سے پہلے آسمانوں تک پہنچ جاتی ہے۔ وہاں دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، آسمان والے فرشتے پوچھتے ہیں کہ یہ کس کی روح آئی ہے؟ اس کا سب سے اچھا نام جو دنیا میں ہوتا ہے، اس کا اچھا لقب جو دنیا میں ہوتا ہے، وہ لے کے فرشتے کہتے ہیں کہ فلاں ابن فلاں کی روح آئی ہے، تو دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حضور پہنچتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی اسے خوشخبری دیتے ہیں کہ تو
میری اطاعت میں رہا تیرے لیے جنت ہے. پھر اس کے بعد اس کو لوٹا دیا جاتا ہے اسی قبر میں. پھر اللہ کے رسول نے یہ آیت پڑھی کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. ہم نے اسی مٹی سے تمہیں بنایا, اسی میں لوٹائیں گے, پھر اسی سے ہم اٹھائیں گے. پھر وہ لوٹ جاتی ہے تو لوگ دفن کر کے جب پلٹتے ہیں تو فرشتے منکر نکیر اسے اٹھا کے بٹھاتے ہیں. اب اس میں غور طلب بات یہ ہے کہ اگر وہ کوئی شے نہیں ہے, چیز نہیں ہے, تو پھر کفن میں کیا لپیٹا جاتا ہے؟ وہ خالی حکم ہوتا تو پھر کفن میں کیسے لپیٹتے, پھر خوشبو اس پہ کیسے ہوتی؟ تو اصل معلوم ہوا روح بھی کوئی شے ہے, کوئی چیز ہے, یہ خالق نہیں ہے, یہ مخلوق ہے. ہاں اللہ نے اس کو بنایا, پھر یہ جسم سے جوڑ دی گئی. جیسے ہی جسم سے جڑی اس کے اندر حرکت پیدا ہو گئی, جیسے ہی جسم سے نکلی وہ مردہ ہو گیا. لیکن ہے وہی چیز. اللہ تبارک و تعالیٰ کا نعوذ باللہ کوئی جز نہیں ہے. لاکھ ریاضتیں کر لے وہ اللہ کی صفت میں شامل نہیں ہوگا. روح بھی ایک مخلوق ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی اور اس کے ذریعے انسان کو جان ڈالی. اور یہ روح ہی وہ ہے جو اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ 40 یعنی 120 دن مکمل 4 مہینے ہوتے ہیں تو اللہ ماں کے پیٹ میں فرشتے کو بھیجتا ہے. فیرسل الیہ الملک, پھر وہ پھونکتا ہے روح. تو معلوم ہوا 40 دن جو اس سے پہلے نطفہ بڑھا وہ کیسے بڑھا؟ روح نہیں تھی نا اس میں. روح تو 120 دن بعد اس کے اندر آئی, ہاں 4 مہینے کے بعد. تو اس سے پہلے بھی جسم بڑا نہیں بڑا, لیکن وہ نہیں تھا, وہ صرف الگ جان تھی. تو معلوم ہوا جسم میں 2 طرح کی جانیں ہیں. ایک بڑھوتری کے اعتبار سے, ایک وہ روح جو اللہ نے پیدا کر دیا, وہ روح لا کے جب فٹ ہوتا ہے تو پھر وہ زندہ ہوتا ہے. اور یہی حالت ہماری اپنی نیند میں بھی ہوتی ہے, جس کو رب العالمین قرآن میں ذکر کر اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها. فرمایا کہ اللہ ہی ہے جو تمہارے انفس کو, تمہارے جانوں کو مارتا ہے. کب؟ جب تم نیند کی حالت میں ہوتے ہو. ہاں نکل جاتی ہے, پھر جیسے اٹھے پھر اندر آتی ہے. اب جس کی جان نکل گئی, جس کی روح نکل گئی, وہ سانس بھی لیتا ہے, خواب بھی دیکھتا ہے, وہ زندہ ہی ہے. لیکن ہر نیند میں روح نکلتی ہے پھر اندر آتی ہے. ہاں فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى. ہر نیند کے وقت جب روح نکلتی ہے تو کئیوں کو اللہ جو نہیں چاہتا ہے کہ وہ زندہ ہوں ان کی روحوں کو رکھ لیتا ہے, نیند میں ہی مر جاتے ہیں. کتنے لوگ نیند میں مر گئے, سو گئے, پرماننٹ سو گئے, ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے یہ میں کرتا ہوں. کئیوں کی روحوں کو میں جب رکھ لیتا ہوں مستقل تو وہ نیند میں ہی مر جاتے ہیں. لیکن جن کی مدت ابھی ہوتی ہے تو ہم دوبارہ اس کو بھیج دیتے ہیں, پھر وہ زندہ ہو جاتا ہے اس حد تک جب تک کہ وہ اپنی عمر پوری نہیں کرتا. حتیٰ کہ صبح اٹھنے کی جو دعا ہے اس میں خود ہم یہی اقرار کرتے ہیں. صبح اٹھتے ہی کیا دعا پڑھنا, ہمیں کیا پتا مولوی صاحب, ہم نے کھانے کی دعا بولو وہ ایک معلوم, بسم اللہ پڑھ, کھاؤ بھائی کھاؤ, ہاں کھانا ہے نا, وہ وہی بولتا. دوسری ہم کو نہیں پتا, الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ. تمام تعریف اور اللہ کے لیے ہے. کون؟ احیانا بعدما اماتنا, جس نے ہم کو زندہ کیا مارنے کے بعد. ہم نیند میں مر گئے تھے, پھر اللہ نے ہم کو زندہ کیا, دوبارہ روح کو بھیجا, پھر اٹھائے گا وہ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ. جب ہم اصل میں مر جائیں گے پھر اس کے بعد قیامت کے دن اللہ اٹھائے.
تو ان تمام چیزوں سے معلوم یہ ہوا کہ یہ عقیدہ بالکل غلط ہے کہ اللہ کا کوئی جز ہمارے اندر ہے. نہیں، روح بھی مخلوق، جسم بھی مخلوق، اور اس روح کو اللہ تبارک و تعالی نے مخلوق بنا کے داخل کیا اور اس کی غذا وحی کے ذریعے رکھی، اور وہ وحی اللہ کا قرآن ہے. جب قرآن پڑھو گے تو اصل جسم میں تمہارے اندر اطمینان ہوگا، ورنہ تو دنیا کا کسی بھی چیز سے اور کسی آسائش سے تمہارے جسموں کا اطمینان نہیں ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. آگاہ ہو جاؤ لوگوں، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کا اطمینان ہے. باقیہ جتنے کچھ تم کرتے ہو، خواہ وہ نشہ ہو، خواہ وہ شراب ہو، خواہ وہ لڑکی ہو، خواہ وہ دوسرے جس میں تم سمجھتے ہو کہ آرام ہے، اللہ کی قسم لمحوں کے 1000ویں حصے میں وہ آرام کافور ہو کے نکل جاتا ہے، اور نشہ نکل پھر اس کے بعد جو بے آرامی ملتی ہے وہ تمہارے مرنے تک تمہیں کوستی رہتی ہے. گناہوں میں کبھی آرام نہیں ہے، گناہوں کا مزہ تو لمحات کے اندر ملتا ہے بس. پھر اس کے بعد ملامت رہتی ہے، صرف وہ ملامت، تو نے کیا کیا، تو نے کیوں کیا، تو نے کیا کیا، تم نے کیوں کیا، یہاں تک کہ وہ ملامت اسے اس حد تک نہیں چھوڑتی جب تک کہ نہیں مرتا ہے. اسی لیے فرمایا کہ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. ملامت کرنے والے نفس کی بھی قسم کھاتا ہوں جو تجھے ہر گناہ پہ ملامت کرتے رہتی ہے. ہاں، ایک ہے ملامت کرنے والا نفس، ایک ہے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارہ، ایک ہے حکم دینے والا برائی کا نفس، وہ اس سے زیادہ خطرناک ہے. پہلے حکم دیتا ہے کر برائی کر برائی کر، ارے کوئی نہیں دیکھ رہا، ارے کون پوچھے گا، کرتا ہے تو پھر ملامت کرتا ہے کیوں کیا کیوں کیا کیوں کیا. یہ دو نفس بڑے خراب ہیں. تیسرا فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، ایک وہ نفس ہے جو اطمینان پانے والا ہے، جو گناہ کرنے سے بھی رکتا ہے، اور اس کے نتیجے میں اسے جو اطمینان قلب ملتا ہے وہ آپ اس کے چہرے سے دیکھ سکتے ہیں. خواہ غربت ہو، پیسہ نہ ہو، تنگی ہو، اس میں بھی اس کا حشاک پشاک چہرہ، اس کا سکون، کئی بے چین بڑے بڑے پیسوں والوں کا سکون صرف اس کے چہرے کو دیکھنے سے آ جاتا ہے. وہ کون سا سکون ہے؟ وہ گناہ سے بچ کر رب کی اطاعت کا سکون ہے، جس سے روح کے اندر بھی اطمینان، جسم کے اندر بھی اطمینان. کیوں؟ یہ دونوں جب ایک جگہ مل جاتے ہیں تو اصل سکون جب روح کو ہوتا ہے تو جسم کو ہوتا ہے. دونوں تو الگ تھے، لیکن جب زندگی میں دونوں مل گئے تو سکون اسی کو اس وقت ہوگا جب روح کو ہوگا، جسم کو ہونے سے کچھ نہیں ہوتا. تو پورا لب لباب خلاصہ میرا یہی ہے کہ ٹائم زیادہ بھی ہو چکا ہے، شاید آپ لوگوں نے اسے سمجھا اور اس پر توجہ کی. یاد رکھو، جسم کو سنوارنا بنارنا نہیں ہے، جسم پہ توجہ نہیں ہے، جسم کو اتنا دو جتنا ضرورت ہے. اپنے روح کو دیکھو، پاکیزہ نفس، تزکیہ نفس کو دیکھو، اپنے اطمینان اسی سے پا سکتے ہو. رب نے روح کو دیا تو روح کی غذا بھی آسمانوں سے اتاری اور فرمایا کہ دیکھو تمہارا دلوں کا اطمینان. آج پوری دنیا اپنے جسم کو سنوارنے میں بنی ہوئی ہے لیکن اپنی روح کو کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یاد رکھو کہ سب کچھ کروڑوں کا جائیداد رکھنے والا بھی آج پریشان ہے اور اللہ کا ناشکرہ بنا ہوا ہے، اس واسطے کہ انہوں نے اپنے آپ کو سمجھا ہی نہیں. یہ دنیا کی زندگی، یہ دنیا کا جسم ہی سب کچھ سمجھ لیا، جبکہ یہ چیز تمہارے لیے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی. اصل حیثیت تو تمہاری روح ہے جو تمہارے ساتھ رہے. یہ جسم یہاں مٹے گا، اس کو قبر میں کھائیں گے کیڑے مکوڑے اور یہ فنا ہو جائے گا. پھر اٹھے گا ایک جسم اور لے گا. جنت کے لیے بھی یہ جسم کام نہیں آئے گا، جہنم کے لیے بھی یہ جسم کام نہیں آئے گا. جہنم جائے گا تو وہاں اس کے مطابق اسے جسم ملے گا، جنت جائے گا تو وہاں کے انعامات لینے کے لیے وہ اعتبار سے بھی جسم الگ ہونا رہے گا تو وہ بھی الگ جسم ہوگا. جسم تو بدلتا رہے گا، روح تو یہ ایک ہی ہے تمہاری. یاد رکھو، ایک ایک عذاب کو سہنے کے لیے اگر یہ جسم جہنم میں جائے گا تو
منٹ کے 1000ویں حصے میں جل کے راکھ ہو جائے گا. اس واسطے اللہ تعالیٰ یہ جسم نہیں دے گا. حدیث میں آتا ہے کہ سود خوروں کو ہم نے دیکھا کہ ان کے اتنے بڑے پیٹ تھے. معراج میں اللہ کے رسول نے فرمایا اتنے بڑے پیٹ تھے کہ اس کے اوپر سوار 3 دن تک سفر کر سکتا ہے. سود کھائے نا. میں نے جہنمی کے ایک داڑ کو دیکھا, داڑ کو, جو داڑ دانت کے بازو ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جہنم میں ایک جہنمی کے ایک داڑ کو دیکھا, احد پہاڑ کے برابر ہے. یہ چھوٹا سا جسم 5 فٹ کا رکھ کے آپ کیا کون سا عذاب سے پائیں گے؟ اللہ محفوظ رکھے ہم سب, کوئی عذاب نہیں ہوگا. تو اس کے مطابق وہاں جسم ملے گا. وہی جنت کے انعامات کے لیے یہ سیٹ ہی نہیں ہے. اس میں غلاظتیں ہیں, 2 دن نہ نہاؤ تو بدبو شروع ہو جاتی ہے, رینٹ ہے, اسی طرح کیا ہے آپ بیت الخلا جانا ہے, کچھ بھی کھاؤ, اچھا کھاؤ برا کھاؤ, جانا ہی جانا ہے. لیکن وہاں تو سسٹم ہی چینج ہے. وہاں نہ بیت الخلا ہے, نہ رینٹ ہے, نہ غلاظت ہے, نہ میل ہے. اللہ تعالیٰ ٹوٹل بدلا دے گا جسم کو. کھائیں گے کھائیں گے کھائیں گے, کھاؤ کتنا. تم آج جتنا بھی بڑے سے بڑا ہو, ایک مرغی کھا سکتا ہے, دوسرا بہت مشکل سے, تیسرا نہیں بھائی مر جاؤں گا, نہیں جی کھاؤ جی, نہیں جی تمہیں 1 لاکھ روپے دے تمہیں نہیں کھاؤں گا جی, میں مر جاؤں گا. وہاں انہیں 12 نہیں 10 نہیں کتنے چائے کھا سکتا ہے, وہ انلمیٹڈ. اور اتنا کھانے کے بعد ٹوائلٹ کہاں ہے؟ نعوذ باللہ جنت میں ٹوائلٹ ہے نہیں. پھر ہوگا کیا؟ بس ایک ڈکار. اللہ کے رسول نے فرمایا جنتی ایک ڈکار دے گا, اس کی خوشبو بھی مسک جیسی ہوگی. مسک, مشک جسے کہتے ہیں, عربی میں مسک بولتے ہیں اور مشک فارسی میں بولتے ہیں. ہاں, اس کی خوشبو مسک کی طرح ہوگی. آج یہاں کھا کے کھڑ جاتا ہے, کبھی کبھی نماز کو آ جاتا ہے, بازو بالکل پتہ نہیں چلتا کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے یا نہیں, اس نے ڈکار لی ہے, اتنی بدبو ہوتی ہے. ہاں, یہ جسم نہیں ہوگا, وہ جسم کوئی اور ہوگا جو رب دے گا, جنت کے لائق دے گا وہ جسم. تو یہ تو بدلتا ہے, روح تو وہی ہوگی نا جی. تو اصل توجہ تو اس پہ ہونی چاہیے. اگر انسان اس کو سمجھ لے کہ یہ کیا چیز ہے جو میرے اندر ہے, جہاں سکون ملتا ہے, تو یاد رکھو یہ دنیاوی طور پر لالچی, حرص, طمع, حسد, کینہ, کپٹ, ان تمام سے مبرہ ہو جائے گا اور خالص رب العالمین کا بندہ اور فرمانبردار ہو کے گزارے گا. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. ھذا وباللہ التوفیق, صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم.